اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے 6th کلاس کا اردو، یعنی اس کا سبق نمبر 5 یعنی لیسن نمبر 5۔ اس سبق کا نام ہے نیک عادات۔ بچوں، اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ نیک عادات کس کو کہتے ہیں، یعنی نیک ہو گیا اچھے، عادات ہے عادت کی جمع، یعنی عادت ہے ہو گیا واحد، عادات ہو گیا جمع، یعنی عادت، خصلت، طور طریقے، یعنی کسی انسان کی خصلت یا طور طریقے وہ کیسے ہونے چاہیے، یہی اس لیسن کا مقصد ہے۔ چلو بچوں، اب ہم یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ ہاں بچوں، انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہے۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور برے عادتوں سے نقصان۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہیں، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانہ بنانا پڑتے ہیں۔ اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ بچوں، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ چلو بچوں، اب ہم اس کے بارے میں اچھی طریقے سے پڑھیں گے کہ نیک عادات کس کو کہتے ہیں۔ ہاں بچوں،
انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس انسان کو جو عادت ہوگی اس سے اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی کو کوئی بھی نیک عادات میں شامل ہے اس کو اچھا کہیں گے، اگر برے عادتوں میں کوئی شامل ہے تو اس کو ہم برا کہیں گے، یعنی خراب کہیں گے۔ ہاں، انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں، یعنی پختہ ہو گیا مضبوط۔ پختہ کیا ہو گیا؟ مضبوط۔ کہتے ہیں کہ انسان کو جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی اس کی عادتیں پختہ ہوں گی، یعنی مضبوط ہوں گی اس کی عادتیں۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے، یعنی کہ جو آپ کی عمر ہے اس وقت، یعنی چھوٹی عمر ہے، ان کو اچھی عادتوں میں بناؤ آپ۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی، یعنی جو آج آپ میں جو عادت اچھی عادت پڑے گی پوری زندگی وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدہ ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ جو اچھی عادت ہوتی ہے انسان کی، ہاں، ان سے انسان کو فائدہ ملتا ہے، اگر بری عادت اس میں پڑ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نقصانات ہو گئے جمع نقصان کا جمع ہے نقصانات، یعنی یہ جو فائدے اور نقصان ہے انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر پورے کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، کہتے ہیں کہ ایک کلاس میں اگر کوئی کلاس ہے، مثال کے طور پر یہ جو آپ کا 6th کلاس ہے، یہاں 2 بچے ہمیشہ دیر سے کلاس میں آتے ہیں، تو اس کا وجہ کیا ہے؟ وہ دیر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں، یعنی انہی کے دوست جو کلاس میں ہوتے ہیں، باقی بچے ہوتے ہیں، ان پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے، یعنی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان پر بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ کیا عادت؟ کہ وہ بھی یہی کریں گے جو یہ 2 بچے کرتے ہیں جو دیر سے اسکول آتے ہیں، آہستہ آہستہ جو وہاں اور بچے ہوں گے وہ بھی یہی کریں گے۔ ہاں، استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں کہ استاد جب کلاس میں آتا ہے پڑھانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی دکھ ہوتا ہے ان سے۔ کس کو؟ استاد کو جو پڑھانے آتا ہے کلاس میں، وہ بھی ان بچوں کو غیر حاضر دیکھتا ہے، وہاں ایبسینٹ دیکھتا ہے تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی دکھ پہنچتا ہے۔ پڑھانے میں مزہ نہیں آتا، یعنی پڑھانے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ پڑھانے میں تب مزہ جب مثال کے طور پر کسی کلاس میں 10-20 بچے ہیں، جب 20 کے 20 وہاں ہوں گے تو تب وہاں استاد بھی اچھی طریقے سے پڑھائے گا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہے، یعنی پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آتے ہیں، جو دیر سے بچے آتے ہیں تو استاد کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو کچھ باتیں جو پچھلی جو باقی جو کلاس میں تھے بچے ان کو اس نے پڑھا لیا، تو اب ان کی وجہ سے ان کو وہ دوبارہ سبق پڑھانا پڑتا ہے، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، جو باقی بچے ہوتے ہیں ان کا بھی وقت کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہوتا ہے۔
جب ان سے دیر آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا. کہتے ہیں کہ جب ان کو استاد کہتا ہے کہ بچوں آپ کیوں دیر سے آئے، تو وہ واپس جواب دیتے ہیں، یعنی وہ بہانہ بناتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں وہاں سے. ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں، دوسرے دن دوسرا بہانہ بناتے ہیں. یعنی ان کا اب یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا آتا ہے. اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اسی وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے ان کو، وہ صبح سویرے نیند سے نہیں اٹھتے ہیں، وہ دیر سے اٹھتے ہیں، تو تبھی ان کو یہ نقصان ہوتا ہے. یہ وہ نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ نہیں، اگر سمجھتے بھی ہیں وہ تو جو ان کی عادت ہوتی ہے، بری عادت ہوتی ہے، تو اسی پر وہ ڈٹے رہتے ہیں. صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں. یعنی وجہ کیا ہے، یہی ہے کہ وہ صبح سویرے دیر سے اٹھتے ہیں، تبھی وہ اسکول بھی دیر سے پہنچتے ہیں. استاد کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے. جو استاد نے ان کو کلاس میں کام دیا ہے وہ بھی وہ اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ انہوں نے اسکول میں آگے دیر سے آئے، وہاں استاد نے آدھا سبق پڑھ لیا، یعنی آدھا سوال وہاں اس نے کر لیے ہوں گے، تو وہ کیا جواب دے دیں گے اچھی طریقے سے. کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پاتے. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانہ بنانا پڑتے ہیں. یعنی جو ان کی غلطی ہوتی ہے اس کو وہ چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، یعنی ٹال مٹول کرتے ہیں. اسی طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح ان کو اب وہ آہستہ آہستہ پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، یعنی اس میں بھی عادت ان کی ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. بھائی یہاں یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا، یہ تو پتہ ہے آپ کو جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. چلو بچوں، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، تو آگے اتنا آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ جو اچھی عادت انسان کو ہوتی ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے، بری عادت تو بری ہی ہوتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھی عادت ہو جائے، یعنی اچھی عادت میں وہ رہے، اچھے ماحول کے ساتھ رہے. اگر برے ماحول کے ساتھ رہیں گے تو برا ہی بن جاتا ہے. اچھے کو سب شاباشی دیتے ہیں. چلو آج کے لیے اتنا ہی، تو اب اگلے تک خدا حافظ. شکریہ بچوں.